السلام علیکم۔ ہر شخص کو بزنس کرنے کے لیے کسی نئے آئیڈیا کی ضرورت رہتی ہے۔ نیا آئیڈیا ہی آپ کو ایک بزنس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں کوئی دکان بنا لوں تو دکانیں تو بہت ساری ہیں۔ آپ کپڑے کا کام کرنے بہت کپڑے والے ہیں۔ آپ ڈپارٹمنٹل سٹور بنانا چاہ رہے ہیں، بہت ڈپارٹمنٹل سٹور ہے۔ آپ کوئی آئل بیچنا چاہ رہے ہیں، کوئی گھی بیچنا چاہ رہے ہیں، بڑی دنیا کر رہی ہے۔ نئے نئے آئیڈیاز ہی انسان کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور نیا آئیڈیا اسی صورت آتا ہے کہ جو اسٹرگل کرتا رہے، جو پلان کرتا رہے، جو آئیڈیاز دینے والوں کو سنتا رہے اور آئیڈیاز دینے والوں کی صحبت میں جا کے بیٹھے، ان سے ملاقاتیں کرے، ان سے میٹنگز کرے، تو نئے نئے آئیڈیاز ملتے چلے رہتے ہیں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل یوٹیوب چینل کو، اور آپ ہر روز دیکھیں، میں بھی آپ کو نئے نئے آئیڈیاز دیتا رہتا ہوں۔ ایک جاپانی انجینئر سے ایک شخص کی ملاقات مالدیپ میں ہوئی۔ اس شخص نے ایک سوال کے جواب میں، اس جاپانی انجینئر نے کہا کہ سوال کیا اور اس نے جواب دیا کہ جاپان کے جو جغرافیائی حالات ہیں، جغرافیائی حالات نے جاپانیوں کے اندر یہ ذہن پیدا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ نیو آئیڈیاز کی تلاش میں رہیں۔ جاپان پانی کے اوپر کھڑا ہوا، سارا پانی پانی ہے وہاں پہ، اور وہ نئے آئیڈیاز کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اس پانی کے اوپر ہم کیسے بسیرا کریں، اور وہ بسیرا کر چکے ہیں۔ پانی کے اوپر کتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنا چکے ہیں۔ وہ ہمیشہ نئے آئیڈیاز کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہاں بار بار موسم بدلنے میں کوئی دیر نہیں کرتا، موسم بدلتے رہتے ہیں۔ زلزلے اور طوفان سے بار بار نئے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ جاپان میں بہت بارش، بہت طوفان آتا ہے، اس لیے جاپانیوں کو بار بار یہ سوچنا پڑتا ہے کہ بدلے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کیا کریں۔ اس صورتحال نے نئے خیالات کی تلاش کو جاپانیوں کا مستقل مزاج بنا دیا۔ جس شخص میں مستقل مزاجی نہیں ہے، وہ کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اگر آپ مستقل مزاج نہیں، ہر روز اپنا ڈپارٹمنٹ چینج کرتے ہیں، کبھی اکنامکس رکھ لیتے ہیں، کبھی انگلش رکھ لیتے ہیں، کبھی آپ میس کمیونیکیشن رکھ لیتے ہیں، تو آپ مستقل مزاج بالکل نہیں ہے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ ہر روز جاب بدل لیتے ہیں، اٹ مینس کہ آپ مستقل مزاج نہیں ہے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مستقل مزاج ہونا پڑے گا۔ جاپانیوں کی مثال کو دیکھتے ہوئے کہ جاپان پانی پہ کھڑا ہے، پانی کے اوپر کیسے بسیرا کر لیا، کتنی بڑی بلڈنگز بنا لی، اور ہر وقت وہ آئیڈیاز میں رہتے ہیں۔ اور جاپان میں کبھی زلزلہ آ رہا ہے، کبھی طوفان آ رہا ہے، کبھی بارشیں ہو رہی ہے، کبھی پانی آ رہا ہے، کبھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہی مزاج ہے دوسری جنگ عظیم کی بربادی کے بعد جاپانیوں کے کام آیا کہ انہوں نے جنگ کے بعد بدلے ہوئے حالات کی روشنی میں اپنے معاملے پر دوبارہ اثر نو غور کیا، اور نئے حالات کے مطابق نیا منصوبہ بنا کر دوبارہ زیادہ بڑی کامیابی حاصل کی۔ جاپانیوں کی اس خصوصیت کو ایک امریکی مصنف نے کچھ اس طرح سے کہا کہ وہ تبدیلی کے آقا بن گئے، بجائے کہ وہ اس تبدیلی کا شکار ہو جائیں۔ ایک امریکن فلاسفر وہاں گیا، وہ حیران ہو گیا کہ یہاں طوفان آ رہے ہیں، یہاں زلزلے آ رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، یہاں پانی ہی پانی ہے، ہر جگہ پانی ہے، لیکن وہ لوگ اس کے عادی ہو گئے، اور انہوں نے اسی پہ بسیرا کر کے اپنی لائف کو بدلنا شروع کر دیا۔ زندگی کا سفر کبھی ہموار راستے پر طے نہیں ہوتا۔ زندگی حادثات اور مشکلات سے بھری ہوئی ہے، اور یہ حادثے اور مشکلیں لوگوں کو پیش آتی رہتی ہیں، اور قوموں کو بھی۔ یہ خود خالق کا قائم کیا ہوا نظام ہے، اور اس سے بچنا کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ آپ کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے تو تکلیفیں آئیں گی، آپ نے آگے بڑھنا ہے تو مشکلیں آئیں گی، آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو مشقت کرنی ہے، آزمائش سے گزرنا ہے، تو ہی منزل کو پا سکیں گے آپ۔ ایسی حالت میں انسان کے لیے کامیابی کا راستہ صرف ایک ہے کہ وہ مشکلات کے باوجود اپنے سفر کو جاری رکھے، وہ راستے کے کانٹوں اور پتھروں کے باوجود منزل تک پہنچنے کا حوصلہ کر سکے۔ اس لیے آپ ہی حالات کی تبدیلی کے بعد حالات کے خلاف شکایت نہ کیجیے،
बल्कि नए हालात के मुताबिक उसका नया हल सोचिए, तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। कामयाबी आपके कदम चूमती रहेगी। जिंदगी को मुश्किल ना समझें, जिंदगी को आजमाइश समझें, जिंदगी को बोझ ना समझें, जिंदगी को एक फन समझें, जिंदगी को पत्थर की तरह बोझ बनाकर सर पे लेकर मत चलें, जिंदगी को असेंस ऑफ लाइफ की तरह लेकर चलें। आपको बड़ा मजा आएगा जिंदगी में गुजरने का, जब गर्म सर्द हवाएं टकराती चली जाएंगी और आप बाजी मारते चले जाएंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। कमाल के इंसान तो आप खुद बनते चले जाएंगे। ये आजमाइश कुछ नहीं बिगाड़ सकती इंसान का। देखिए, इंसान तो चांद पे चला गया, इंसान आसमान पे परवाज करता है। ये हवाई जहाज क्या है? फ्लाइंग। आसमान पे परवाज करता है, पहाड़ों को काट देता है, वहां पे सड़कें बना देता है, और इंसान कहां से कहां पहुंच गया। ये आजमाइश, ये तकलीफें, ये बड़े बड़े पत्थर और ये पहाड़, ये इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी तो इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है। और वो अशरफुल मखलूकात ही है जो जो इरादा करता है उसमें कामयाब होता है, जो सोचता है उसे कर दिखाता है, और जो ख्वाब देखता है उसको जिंदा ताबीर बना दिखाता है। आगे बढ़े, हिम्मत करें, आप में पोटेंशियल है, आप जिंदगी के कामयाब शख्स हैं और बन सकते हैं। मेरी बातों को सुनते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। मैं हर रोज आपके लिए नित नई बातें लाता हूं। खुदा हाफिज।